بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شریف عارف حمید بھٹی۔ اہم ترین خبروں کے ساتھ ناظرین، آج کل پاکستان میں خبروں کا انبار ہے، بلکہ ایک خبر سے سینکڑوں خبریں چلتی ہیں، لیکن آپ تک حقائق پہنچانا اب شاید اختیار میں نہیں رہا، کیونکہ جبر، ظلم اور فسادیت اپنے عروج پر ہے۔ ایک طرف لگتا ہے حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، پورا وقت آنا شروع ہو چکا ہے۔ افسران بھی میٹنگوں میں کہنے لگ پڑے ہیں کہ سر اب مزید ظلم نہیں ہوتا، طریقے انصاف کو گرانا مشکل ہی نہیں، اب ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ نواز شریف مایوسی کے مارے، بلاول بھٹو نواز شریف پر تنقید کر رہے ہیں کہ حکومت نے نہیں کیا۔ کیا حکومت کو کوئی ایسا شبہ تو نہیں کہ ان کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہوئی حکومت چند دنوں کی مہمان ہے؟ اس بارے میں کوئی بات بھی حتمی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ پاکستان کی سیاست کا ایک ہی اصول ہے کہ اس کا اصول ہی کوئی نہیں۔ اپنے اقتدار کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ملکی مفاد کو ترجیح دینے والے 40 سال سے مسلط، لیکن جس کو یہ مائنس کرنا چاہ رہے ہیں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو مل کے، لگتا ہے اس کی بے گناہی کے ثبوت خود سرکاری ادارے دینے لگ پڑے ہیں، عدالتوں سے آنے لگ پڑے ہیں، اور عوام تو ایسی ہے کہ اس کے ساتھ اکیلا چلا تھا کہ اتنا بڑا قافلہ بن گیا کہ اب جہاں نظر جاتی ہے طریقے انصاف ہی نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پنجاب میں خصوصاً نون لیگ برائے نام ہو کر رہ گئی ہے۔ شاید اس کے لیے اب 10 سیٹیں جیتنا بھی خاصا دشوار لگ رہا ہے آج اس وقت کے حالات تک۔ کل کیا ہوگا مجھے نہیں پتا۔ ناظرین، عجیب سی بات ہے کہ جس طرح پاکستان میں اس وقت موجودہ حکومت کو سپورٹ دی جا رہی ہے، جس طرح بانی پی ٹی آئی اور تحریک انصاف کو ختم کرنے کی جائز نجائز، غلط صحیح کوشش کی جا رہی ہے، اتنا ہی عمران خان جیل میں پرعزم اور پر اعتماد نظر آ رہا ہے۔ ماضی میں اس کی کہی ہوئی باتیں نے سچ کر دکھایا۔ اس نے کہا کہ مجھے ایبسلوٹلی ناٹ کہنے پر میری حکومت گرائیں گے، وہ ہوا۔ اس نے کہا مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہ حملہ ہوا۔ اس نے کہا تحریک انصاف کو ختم کرتے کرتے خود نون لیگ ختم ہو جائے گی، اور وہ یہ سیاسی طور پر ہو چکی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ کیسے حکمران ہیں کہ اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے کسی ایک سڑک پہ چل نہیں سکتے، اکیلے واک نہیں کر سکتے، کسی جم میں نہیں جا سکتے، کسی ہوٹل میں نہیں جا سکتے، گاڑی میں نہیں جا سکتے، خود اپنے سائے سے ڈرنے لگے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان کی 24 نومبر کی کال اور عوام کا پرجوش آزادی کی جدوجہد کا عزم حکومت کو ڈگمگا رہا ہے۔ ایسے میں عمران خان کی بے گناہی کے ثبوت پہلے صفر ہو گیا۔ اعتراض احسن کہتے تھے اس کو بھیجنے والوں کے خلاف آرٹیکل 6 لگے گا۔ توشہ خانہ رسوا ہوا، عمران خان باعزت کلیئر ہوا۔ عدت کے جیسا مقدس شادی کے رشتے کو انہوں نے بدنام کیا، لیکن رسوائی بدنامی ان کے ہدایت آئی کہ خود یہ سڑکوں پہ چلنے کے قابل نہیں رہے، اور نواز شریف کہہ رہے ہیں یہ کیا زیادتی ہے کہ ہمیں رسوا کیا جاتا ہے۔ کوئی رسوا نہیں کر سکتا، انسان کو اپنا کردار ٹھیک رکھنا چاہیے۔ کاش یہ 8 فروری کو الیکشن ہار گئے تو جیتی ہوئی پارٹی یعنی کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کو دے دیتے، لیکن انہوں نے اپنے اربوں روپے کی جائیداد کو بچانے کے لیے اپنے ضمیر کو بیچا، اور ان کے حمایتیوں نے ان کی حمایت کی اور جیتے ہوئے کو ہرا دیا، اور 9 تاریخ کو 47 کا جتا دیا۔ لیکن انہیں جیت بھی راس نہیں آئی۔ جنہوں نے انہیں کامیاب کرایا انہوں نے انہیں ریموٹ کنٹرول سے چلانا شروع کر دیا۔ پاکستان کے تمام اہم عہدوں پر نون لیگ کے شاید ہی کہیں کچھ لوگ تعینات ہو، زیادہ اہم عہدوں پر تعینات ہیں۔ شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، لیکن اختیارات ان کے کوئی اور کرتا ہے۔ ایک پاکستان کی بڑا اہم پوسٹ ہے جس کا افسر اسلام آباد میں بیٹھتا ہے، لیکن اس کے آگے شہباز شریف بے بس ہے، وہ کسی اور کے در پہ جا کے سلام کرتا ہے۔ خیر، جب آپ کسی جئی نہیں تھے پلے نہیں تھیلا تھے کر دی ملا ملا۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان کی بے گناہی کے ثبوت عدالتوں سے آ رہے ہیں۔
نیب خود کہتا ہے ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، ایف آئی اے ڈمی بن کے چل رہی ہے، انہوں نے دبانے کی کوشش کری ہے، لیکن ایف آئی اے کے چند افسران نے عمران خان کے خلاف بھی غلط کام کرنے سے انکار کر دیا ہے، جسے نہایت خفیہ رکھا جا رہا ہے، اور ان افسران کو بھی دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ پنجاب پولیس تو ویسے ہی فار سیل ہے، چند افسران میں، چند افسران ہمیشہ کہتا ہوں۔ نیب خود کہتی ہے، اور ججوں ان کو جو دھمکیاں دی گئی، سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے جج نے کہا یہ کیس تو بنتا ہی نہیں، یہ بنانے والے جج کو سزا دینی چاہیے، جج ذوالفقار نین ہو یا حسنات ملک۔ ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کیسے دہشت میں عمران خان کو جھوٹی سزائیں دی، اب وہ ساری ہنڈیا بیچ چوراہے ٹوٹ گئی ہے۔ آج گزشتہ روز عمران خان کے حق میں بڑی گواہی آ گئی، حکومت کے پسینے چھوٹ گئے، وکلا حیران رہ گئے، بڑی گواہی آ گئی، اور 9 مئی کو سازش کا بیانیہ اپنی موت آپ ہی مر گیا۔ 9 مئی کے اس سلسلے میں ناظرین وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، پاکستان کے اہم اداروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تھا، لیکن 9 مئی کے نام پر جتنے کچھ پولیس افسروں نے اربوں روپے کمائے، میں کروڑوں نہیں لفظ کہہ رہا، اربوں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک گھر میں 50 چھاپے ہوئے لاہور میں ہی کچھ لوگوں نے، اور پورے پاکستان میں، جس کو اٹھاتے تھے 10 لاکھ دو، 20 لاکھ دو، آپ جیو فینسنگ میں آ گئے۔ لیکن یہ ظلم اب بجھتا جا رہا ہے۔ 9 مئی کو بہانہ تھا، عمران خان نشانہ تھا۔ ناظرین کہا کہ حق میں بڑی گئی ہے، 9 مئی کی سازش کا بیانیہ اب اپنی موت آپ مر گیا ہے۔ وہ آپ کہیں گے یہ کیسے کہہ رہے ہیں، اس کی وجوہات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ عمران خان کو 9 مئی کے 4 مقدمات میں ضمانتیں منظور کرنے کا تحریری فیصلہ بھی جاری ہو گیا۔ عمران خان جو ڈیالہ جیل میں بند ہے، جن پہ توشہ خانہ جھوٹا ثابت ہوا، سائفر جھوٹا ثابت ہوا، عدت کے سافر ہوا، اب 9 مئی کے 4 مقدمات میں ان کی ضمانت کا تحریری حکم نامہ بھی جاری ہو گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جوید نے 5 سوات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا، اور فیصلے میں قرار پایا ہے کہ ریکارڈ کے مطابق عمران خان ان مقدمات میں نامزد ہی نہیں۔ عمران خان نامزد ہی نہیں، کیونکہ عمران خان تو خود گرفتار تھے، خود انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا، اور مقدمات میں انہیں شامل کرنا ایسا ہی تھا کہ آدمی عرش پہ ہے اور فرش پہ اس کا پرچہ ہو جائے۔ تو یہ پرچہ تو خود ہی اپنی موت آپ مر گئے، اور باقی ملزمانوں کو بھی لازمی اس کا فیور ملے گی۔ انہوں نے فیصلے میں قرار پایا کہ ریکارڈ کے عمران خان نامزد ملزم تھے لیکن نہیں تھے۔ عمران خان کو ضمنی بیان کی روشنی میں، زمانے کے تمیمہ بیان بعد میں پولیس کے بے ضمیر افسروں نے، جھوٹے افسروں نے، کچھ جھوٹے افسروں نے، میں ہر ایک کو کبھی نہیں کہتا، عمران خان کو ضمنی بیان کی روشنی میں مقدمات میں نامزد کیا گیا، جبکہ کوئی ایویڈنس ہے ہی نہیں۔ 109 ہو سکتی ہے سازش، اور سازش صاحب ہے ہی نہیں، کیونکہ سازش تھی نہیں۔ ریکارڈ میں بتایا گیا کہ عمران خان نے حملے کی سازش تیار کی۔ اس سازش سے متعلق کچھ پولیس حکام نے اپنے کانوں سے سنا ہوئے، اور غلاموں تم کیا سنو گے، تم تو مریم نواز کے پیادے ہو، وہ جہاں چاہتی ہے تمہیں رکھتی ہے، تم پتہ نہیں کس کس کے لیے کام کر رہے ہو، لیکن جس مقصد کے لیے تمہیں نوکری ملی اس کام کے لیے نہیں کام کر رہے، تمہیں محافظ بنایا تھا، تم غلام بن گئے، چند افسران، چند، اور خود اپنی جائیداد تو تم نے باہر بھیجی ہے۔ بتاؤں کس منی لانڈر کے ذریعے بھیجی؟ دبئی میں کس نے کمپنی بنائی اور آپ کی بلیک منی کو باہر بھیجا؟ خیر یہ بھی انشاءاللہ تعالی کبھی حقائق سامنے، میں نہیں تو کوئی اور لائے گا۔ ناظرین عمران خان کے حملے کی سازش کے متعلق لکھا گیا کہ پولیس حکام نے اپنے کانوں سے سنا۔ عدالت نے سوال اٹھایا کہ اگر پولیس والوں نے سنا تو اپنے کسی اعلیٰ افسر کو سازش کے بارے میں بتایا کیوں نہیں، اور اسے 9 مئی سے پہلے گرفتار کیوں نہیں کیا، اس واقعہ کے خلاف سد باب کیوں نہیں کیا، اسے روکا کیوں نہیں کیا؟ لبرٹی میں تو چند 100 لوگ تھے، کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ ناظرین اتنا بڑا سچ آج کے بعد تو میرا خیال ہے شرم آنی چاہیے ان کو جو جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ ہاں اداروں کا احترام سب پر واجب ہے۔ فیصلے میں لکھا ہے کہ عمران خان کو 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ یہ حقیقت ہے ناظرین، یہ افسانہ نہیں ہے۔ اس گرفتاری پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس لیتے ہوئے گرفتاری سے متعلق مقدمے سنا، اور عمران خان سپریم کورٹ کے سامنے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی، اور عمران خان نے عدالت میں کہا کہ انہوں نے اپنے ورکرز کو کبھی تشدد
کبھی بھی پرتشدد مظاہرے کا نہیں کیا اور ملک میں امن چاہتے ہیں. 72 سال کی عمر میں ان پر ایک رپٹ بھی نہیں ہوئی کوئی غیر قانونی کام کرنے کی، اور 2 سالوں میں 100 سے زیادہ مقدموں کی سینچری انتقامی حکومت نے، نگران حکومت نے اور لگڑ بگڑوں نے کر دی، PDM 1 PDM 2 اور نگران حکومت. انہوں نے کہا ملک میں امن چاہتے ہیں. فیصلے میں لکھا ہے کہ عمران خان اور دیگر مقدمات جیل میں تھے، لیکن پولیس نے 9 مئی کے مقدمات میں ان کی گرفتاری نہیں ڈالی، اس سال بعد ڈالی، کیونکہ اس وقت تو یہ خود پتا تھا کہ 9 مئی بہانہ ہے، PTI نشانہ ہے. جس نے گیا، جس نے حساس اداروں کے بارے میں کوئی غلط کی، اسے سزا ملنی چاہیے، لیکن اصل ملزموں کو انتقام لیں، عدل کو عداوت نہ بنائیں، انصاف کو انتقام نہ بنائیں. رسوا ہو رہے ہیں آپ. خیر، یہ حکومت کو تو شاید شرم نہیں آئے گی، یہ ماضی میں بھی بے نظیر پہ الزام لگاتے رہے. انہوں نے کہا 9 مئی میں ان کی گرفتاری نہ ڈالی سے ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس اور پروسیکیوشن سنجیدہ ہی نہیں تھی، کیونکہ کیس میں حقائق نہیں تھے. 1.5 سال گزرنے کے بعد بانی PTI سے متعلق ان مقدمات کو چلان نہیں کرایا گیا. کسی ایک مقدمے میں بھی جو 9 مئی کو تھا، عمران خان کو نامزد ہی نہیں کیا تھا، اور 1.5 سال تک پولیس کے پاس ایک ایویڈنس نہیں ہے کہ 9 مئی کیسے ہوا. ان کے ذمہ داروں کو سزا ہونی چاہیے، لیکن ذمہ دار، اور میں نے لفظ کہا ہے، وہ کوئی بھی ہے. خیر، انہوں نے مقدمات کا چالان داخل نہیں کرایا. عدالت نے لکھا کہ کسی بھی ملزم کو غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں نہیں رکھا جا سکتا. عدالت نے لکھا کہ عمران خان سے متعلق کوئی ایسا شواہد، کوئی ایویڈنس موجود ہی نہیں ہے جس سے ظاہر ہو کہ ان کا اس کے واقعے ساتھ کے دور کا بھی کوئی لنک ہے. یعنی کہ باعزت کیس بری ہو گیا، اصولاً ضمانت نہیں، کیس ختم، زیرو، خلاص، ختم، پراپوگنڈے مر گئے اپنی موت. اب کس پہ الزام لگاؤ گے؟ خیر، فیصلے کے مطابق درخواست گزار کے جرم ثابت کرنے کے لیے مزید تحقیقات ضروری ہے. عمران خان اس سازش کا ماسٹر مائنڈ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا نہ کوئی ٹرائل ہے، نہ واقعہ ہے، نہ ثبوت ہے، نہ ایویڈنس ہے. دیکھا جائے گا. حسنات ملک صاحب، محترم دہشت گرد صاحب، یہ کیس بری بنتا تھا، لیکن چلے آپ پر بھی ہو سکتا ہے دباؤ ہو، لیکن یہ ہونے ہے کیس ختم، کوئی نو پرابلم. دوسری جانب ناظرین، 24 نومبر کی کال کو کامیاب بنانے کے لیے PTI نے کچھ تنظیمی تبدیلیاں کی ہیں. احمد چٹھا کا وسطی پنجاب کا صدر مقرر کر دیا احمد چٹھا کو، جبکہ سیکرٹری جنرل بلال ایجاد ہوں گے. اور 9 مئی کے بعد سے حماد اظہر مسلسل پشاور اور KPK میں مقیم ہے اور منظر سے غائب ہے. ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی بیان دے دیتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی عمران خان کو جو رپورٹ ملی ان میں ان کی کارکردگی بہتر نہیں. اور عمران خان نے کہا تھا کہ حماد اظہر صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ میں نے 8 فروری کو جو الیکشن کی ٹکٹیں آپ نے کیوں نہیں دی ہے، لیکن یہ تو عمران خان بانی PTI فیصلہ کریں گے. جبکہ کہا کہ پشاور KPK میں حماد اظہر مسلسل مقیم ہیں، غیر حاضر ہیں، کرنے کے باوجود لاہور کی عدالتوں میں پیش ہی نہیں ہوئے. چند ایک جلسوں اور احتجاج میں سرپرائز کے بعد دوبارہ روپوش ہو جاتے. وہ عجیب آتے تھے اور غائب ہو جاتے تھے. اچھے دوست ہیں، ہمارے پرانے جاننے والے ہیں. حماد اظہر میاں اظہر صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان تو نہیں، ان کے والد صاحب MNA لڑے. بہرحال، اس لیے وسطی پنجاب میں کارکنوں کو باہر نکالنے کے لیے متحرک قیادت کی ضرورت ہے، جو شاید بانی PTI کے مطابق حماد اظہر وہ نہیں کر سکے جو ان کی ذمہ داری تھی. لیکن حماد اظہر صاحب اچھے آدمی ہیں، لیکن خیر وہ شاید گرفتاری کا خوف تو ہے. احمد چٹھا اس وقت بھی کنٹینر پر عمران خان کے ساتھ تھے جب وزیر آباد میں ان پر حملہ ہوا، اور فائرنگ سے احمد چٹھا بھی زخمی ہوئے تھے. بلال ایجاد بھی پوری طرح عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے رہے. دوبارہ گنتی میں نوشہرہ ورکاں سے ان کی جیتی ہوئی سیٹ بھی ان سے چھین لی، لیکن وہ ثابت قدم رہے اور ڈگمگائے نہیں. لیکن وہ ثابت قدم رہے. گجرانوالہ کے دیہی علاقوں میں ان کا اثر و رسوخ ہے. اب لگتا ہے کہ خالی سوشل میڈیا پہ بیانات سے جمع تفریق کرنے والوں کی بھی پارٹی سے چھٹی ہوگی. میرے قریبی عزیز کی، ملنے والے دوستوں کی عمران خان سے جیل میں ملاقات ہوئی ہے. میرا خیال ہے وہ جب رہا ہوں گے تو مفاد پرست خود بخود بھاگ جائیں گے، کیونکہ خان صاحب کو وہ حقائق پتہ ہے جو ابھی وہ ظاہر نہیں کر رہے. نہ ایک طرف حکومت کا خاتمے کا وقت بظاہر نظر آ رہا ہے، سہارا دینے والے کب تک رہیں گے؟ کسی کا گند نہیں اٹھانا چاہیے.
کیوں گند کی چھینٹیں آپ کسی کا اٹھاؤ گے تو اپنے میں گرے گی۔ ہم سب اپنے اداروں کا احترام کرتے ہیں، ملک میں حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں، اس کے لیے اچھا وقت آنے کی امید ہے۔ کھنڈرات بتا رہے ہیں ہمارا تالی شان تھی حکمرانوں کی، نواز شریف اور پیپلز پارٹی میں سرد جنگ شروع ہو چکی ہے۔ کیا یہ سرد جنگ انہیں اپنے لیے کوئی خطرہ لگ رہی ہے؟ فیصلہ 24 نومبر سے شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔